السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الاحقاف سبق نمبر 101۔ جہاں سے جس آیت سے پچھلے سبق میں ہم نے بات ختم کی تھی، تو اسی آیت سے اور اسی جگہ سے انشاءاللہ آج سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ووصينا الإنسان بوالديه، اور ہم نے وصیت کی ہر انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ اچھے برتاؤ کی، اچھا سلوک کرنے کی۔ حملتہ امہ کرہن، کہ اٹھائے رکھا اس کو اس کی والدہ نے مشقت کی حالت میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس نے جنم دیا اس کو مشقت کی کیفیت میں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور
اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ انسان پہنچ گیا اپنی پختہ عمر کو، وَبَلَغَ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو، قال، اس نے کہا، رب اوزعنی، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علی، وہ نعمت کے جو تو نے میرے اوپر انعام کی ہے، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر عطا کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، کہ تو اس کو پسند کرتا ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں بھی، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اچھا سلوک ہے، اسی کو احادیث کے اندر اور قرآن میں بر الوالدین کا لفظ، یہ اصطلاح بولی گئی ہے، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اور یہ جو بر الوالدین ہے، اس کا جو یعنی برعکس لفظ ہے، اس کا جو متضاد ہے، اس کی جو ضد ہے، وہ ہے عقوق الوالدین، کہ والدین کے ساتھ بائی کاٹ۔ تو میں نے پچھلے درس میں بر الوالدین پر بھی کچھ احادیث بیان کی تھی، اور عقوق الوالدین پر بھی کچھ احادیث بیان کی تھی، یعنی تصویر کے دونوں رخ جو تھے وہ میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے تھے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر والدین دونوں ہی قابل احترام ہیں، قابل تکریم ہیں، دونوں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیولی، یعنی ایک تقابلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں میں سے ماں کی اہمیت اور اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے۔
یہاں سے اسلام کے خلاف اس پروپوگنڈے کی بھی نفی ہوتی ہے کہ جو بعض اسلام مخالف عناصر یہ ایک پروپوگنڈا اسلام کے بارے میں کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ خواتین کے بارے میں ایک رحم دل مذہب نہیں ہے، خواتین کے لیے یہ ایک ظالمانہ رویہ رکھتا ہے، تو یہ پروپوگنڈا بھی غلط پروپوگنڈا ہے۔ اسلام کے اندر جہاں مرد کو فوقیت دینے کا مرحلہ ہوتا ہے وہاں اسلام مرد کو فوقیت دیتا ہے، اور جہاں اسلام کے اندر عورت کو فوقیت دینے کا مرحلہ ہوتا ہے وہاں اسلام عورت کو فوقیت دیتا ہے، اور جہاں پر دونوں کو برابر رکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے وہاں دونوں کو برابر رکھتا ہے۔ تو بات آپ سمجھے نا؟ تو یہ ایک محض پروپوگنڈا ہے کہ جی دیکھو اسلام کے اندر عورت کی گواہی آدھی گواہی ہے، عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا گیا ہے، تو یہ محض ایک پروپوگنڈا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور جہاں فطرت کا تقاضا مرد کو فوقیت کا دینا ہوتا ہے وہاں مرد کو فوقیت ملتی ہے، جہاں عورت کو فوقیت دینی ہوتی ہے وہاں عورت کو فوقیت دی جاتی ہے، اور جہاں دونوں کو فوقیت برابر کرنا ہوتا ہے وہاں برابر کرتا ہے۔ اب اس موقع پر انصاف اور عدل اور فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ ماں کو فوقیت دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اپنے بچے کے بارے میں وہ مراحل وہ طے کرتی ہے، سر انجام دیتی ہے کہ جن مراحل سے باپ کو نہیں گزرنا پڑتا۔ تو فرمایا کہ حملت ہو امہ، پہلی ماں کی قربانی یہ ہے کہ وہ بچے کی وہ حمل والی مشقت کو برداشت کرتی ہے، اور دوسری قربانی یہ ہے کہ پھر وہ یعنی وضع حمل کی ایک بڑی وہ تکلیف دہ کیفیت سے گزرتی ہے، اور تیسری قربانی پھر آگے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ تین قربانیاں تو ماں نے دی، اور چوتھی قربانی جو ہے وہ باپ دیتا ہے جو اس کے مالی اخراجات کو برداشت کرتا ہے، اس کے نان و نفقے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے ماں کو 3 حق دیے، باپ کو 1 اور چوتھا حق۔ تو فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھوڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 شہرا۔ تو میں نے پچھلے درس میں بات یہاں تک آئی تھی کہ آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیے کہ میں نے عرض یہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے کئی مقام پر بیان کیا کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور وہ بھی قمری 2 سال۔ لیکن اس سے پہلے اگر خامند اور بیوی آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ دودھ چھڑانا بھی چاہیں تو وہ چھڑا سکتے ہیں، سال کے بعد 1.5 سال کے بعد جب بھی ان کی ایک بات طے ہو جائے تو وہ چھڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتے۔ بھائی بات سمجھ نہیں نا؟ اچھا، اب بات میں یہ کر رہا تھا تو وقت ختم ہو گیا کہ بعض ہمارے بھائی وہ یہ جو فقہ حنفی کا ایک معاملہ پیش کرتے ہیں، تو میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
اور ان کو جو ہم امام کہتے ہیں کس معنی میں امام کہتے ہیں یہ بھی میں نے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ اس معنی میں امام کہ اللہ نے ان کو فقہ کے اندر یعنی علم فقہ کے اندر اللہ نے ان کو ایک مہارت عطا فرمائی. جو اپنے کسی بھی فن میں ماہر ہو تو اس کو اپنے فن کا امام کہا جاتا ہے. کوئی لغت کا امام, کوئی تفسیر کا امام, کوئی فقہ کا. تو اس معنی میں ہم ان کو امام کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. اب ان کے نام سے یہ ایک فقہ حنفی چل رہی ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا مسجدوں کے آگے بھی لکھا ہوتا ہے کہ جامع مسجد فلاں اور آگے حنفی دیوبندی یعنی حنفی بریلوی وہ حنفی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ مسجد ان لوگوں کی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی فقہ کو مانتے ہیں, ان کی فقہ کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا حنفی. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ جتنی فقہ حنفی بنی اور یہ ترتیب دی گئی, کتابیں لکھی گئی, اب ہمارے پاس کوئی اتھنٹسٹی نہیں ہے کہ یہ سارے مسئلے کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتائے بھی تھے کہ نہیں بتائے تھے. کوئی ہمارے پاس اتھنٹسٹی نہیں. بس ایک آدمی 600 سال کے بعد وہ لکھنے بیٹھا اور بیٹھا بیٹھا لکھتا گیا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام احمد نے, امام یوسف نے یہ کہا, امام محمد نے یہ کہا. وہ اپنے پاس سے لکھتا گیا اور اس نے اس کا نام رکھ دیا الہدایہ. تو اب ہم کیسے مان لیں کہ یہ واقعی سارے مسئلے یہ امام ابو حنیفہ نے بیان کیے؟ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, سند تو ہے کوئی نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں کتاب بھی کوئی نہیں لکھ کر گئے. امام مالک کی تو ایک کتاب ہے نا, موطا امام مالک. تو چلے ہم مان لیں گے کہ امام مالک اپنی زندگی میں یہ موطا لکھ کر گئے. اگر اس میں کوئی بات لکھی ہو تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ موطا میں لکھا ہوا ہے, امام مالک نے خود یہ کتاب لکھی ہوئی ہے, تو اس کی تو ایک بات بن گئی نا. اور اسی طرح امام شافعی ایک کتاب لکھ کر گئی ہے اور اس کا نام ہے مسند الشافعی یا اس کا نام ہے کتاب الام. وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر گئے. لیکن میرے بھائیوں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھ کر گئے. تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ رفع الیدین کا یا مسئلہ آمین کا یا مسئلہ ہاتھ باندھنے کا, اب چلو اس پہ تو کہہ سکتے ہیں جی ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوں گی, وہ کوفہ میں رہتے تھے, زیادہ تر صحابہ وہ مدینہ میں تھے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان تک حدیث نہ پہنچی اور رفع الیدین کے بارے میں یا آمین کہنے کے بارے میں یا ہاتھ باندھنے کے بارے میں ممکن ہے نہ پہنچی ہو. لیکن میرے بھائیوں, یہ قرآن جو تھا یہ تو کم از کم ان تک پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا؟ قرآن تو پہنچا تھا نا. قرآن مجید میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ دودھ چھڑانے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. اب اگر یہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے, نام امام ابو حنیفہ کا استعمال کیا گیا ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ فقہ کا مسئلہ یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ فقہ کا مسئلہ قرآن کے خلاف ہے. ہم نہیں مانتے اس کو. بھئی بات سمجھے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بات قرآن اور حدیث کے ساتھ ملے گی اس کا کہنے والا کوئی بھی ہو, اس کا بیان کرنے والا کوئی بھی ہو, سمجھے نا. وہ چاہے امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, کوئی بھی ہو, امام ابن تیمیہ ہے, ابن قیم ہے, ابن کثیر ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بات قرآن اور حدیث سے ملے.
ہم الحمدللہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ بات ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ماتھے کا جھومر ہے، ہم اس بات کو دل و جان سے سر ماتھے پہ رکھیں گے۔ لیکن جس کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خود امام ابو وہ بھی یہ بات کہہ کر گئے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات تم تک ایسی پہنچے کہ کوئی میرا نام لے کر وہ بات بیان کرے لیکن وہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو پکڑو اور اس کو دیوار کے ساتھ مارو، اس بات کو پکڑو اور دیوار سے مارو اس کو، وہ میری بات نہیں۔ تو دیکھو کیسی پیاری بات ہے، کیسی پیاری بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ہے نا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مطمئن کرو قرآن اور حدیث پر، اپنے آپ کی تسلی کرو قرآن اور حدیث پر، بس۔ تو فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہر، اور اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ اب یہاں پر آ کر نا تھوڑا سا ایک جھٹکا سا لگتا ہے بندے کو، کنفیوز سا بندہ ہو جاتا ہے، وہ بھلا کیسے کہ بھئی جب قرآن میں خود بیان کر رہے ہو کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت، تو پھر اگر 30 ماہ دونوں کی مدت ہے تو باقی تو 6 ماہ بچتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں روٹین وائز جو حمل کی مدت ہوتی ہے وہ 9 ماہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو روٹین وائز جو عام طور پر حمل کی مدت ہے وہ کتنی ہے؟ وہ تو 9 ماہ ہے، سمجھے نا؟ تو یہاں پر آ کر نا بندہ تھوڑا سا ذرا کنفیوز سا ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں کنفیوز ہونے والی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا جواب ہے، اللہ کے فضل سے۔ یہ قرآن، یہ دین مکمل دین ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس آیت میں 2 مدتیں بیان کی گئی ہیں، ایک حمل کی مدت اور ایک دودھ چھڑانے کی مدت، لیکن فرق یہ ہے کہ حمل کی کم از کم مدت بیان کی گئی ہے اور دودھ چھڑانے کی زیادہ سے زیادہ مدت بیان کی گئی ہے۔ دودھ چھڑانے کی زیادہ سے زیادہ مدت بیان کی گئی اور حمل کی کم از کم یہ مدت بیان کی۔ یہ ہے اصل بات کہ حمل کی جو کم از کم مدت ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 6 ماہ ہے، اور دودھ پلانے کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال۔ سورہ الرعد، سورہ الرعد، اس کے اندر نا ایک جگہ پر آیت آتی ہے وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ جو رحم ہے، یعنی ماؤں کے جو رحم ہیں، ماؤں کے رحم جن میں بچہ تیار ہوتا ہے، تو وہ جو کم کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر یہ کتب تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے کہ کس بچے نے 9 ماہ سے کم مدت میں پیدا ہونا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے، اور کس بچے نے 9 ماہ سے زیادہ مدت لینی ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، کس بچے نے 9 ماہ سے زیادہ مدت لینی ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ بڑی دیر کی بات ہے،
اے بھائی جڑے زائد پکھے نے اگر بند کر دیتے جائے، مثلاً اے 2 4 ہے تے کوئی ہے بندہ جنہوں نے بٹنا کا پتہ ہوگا؟ جزاک اللہ۔ بس ہے 2 ہے بند کر دیو، 2 ہے بند کر دیو۔ اچھا جی، ذرا توجہ دینا۔ آج کل چونکہ دور آگے چلا گیا ہے، تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اس وقت ابھی طالب علم تھا، تو مغرب کی نماز کے بعد نا یہ جو بڑی مسجد نہیں ہے چوک نیائی والی، چوک نیائی، تو یہاں پر مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دیتے تھے، بات سمجھے نا؟ تو کبھی کبھی مجھے ٹائم ملتا، میں بھی جا کر درس سنتا تھا کبھی کبھار اس درس۔ تو سورہ الرعد کا درس چل رہا تھا، تو میں اس درس میں موجود تھا، تو مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ تو تفسیر بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ جو آیت ہے نا وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، اس کی تفسیر میں انہوں نے نا کچھ واقعات بیان کیے۔ کہتے ہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں یعنی حمل وہ 6 ماہ 6.5 ماہ 7 ماہ کا ہو کر بچہ پیدا ہوا، اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ 9 ماہ سے کہیں زیادہ مدت کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اچھا آج کل کیا ہوتا ہے، بس 9 ماہ ہو گئے ہیں، ہسپتال میں لے جاتے ہیں، اچھا نہیں جی وہ یعنی کہ نارمل کیس نہیں ہو رہا، پکڑو اور اس کا آپریشن کرو، چین پار کر دو۔ تو انہوں نے نا کچھ واقعات بیان کیے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ میں نے وہ خود طرف سے میں سنا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے تھے اور ان کا نام تھا امام ضحاک۔ کیا نام تھا؟ امام ضحاک۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ امام ضحاک، ضحاک کا معنی ہوتا ہے ہنسنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہنسنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھی نا ان کو استقرار حمل میں 2 سال گزر گئے، 2 سال کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ کون سا بچہ؟ امام ضحاک۔ یہ 2 سال بعد، 2 سال کے حمل کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اب وہ بچہ جو ہے نا پیٹ کے اندر ہی وہ پرورش پاتا جا رہا ہے اور اس کی گروتھ ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ جب امام ضحاک پیدا ہوئے تھے اور پھر بعد میں یہ بہت بڑے امام بنے، بہت بڑے محدث بنے اور ایک عظیم عالم دین۔ تو کہتے ہیں امام ضحاک جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ان کے منہ میں دانت اگ چکے تھے اور یہ ولادت کے وقت مسکرا رہے تھے، اور جب ان کو مسکراتے دیکھا تو اسی وقت ان کا نام پڑ گیا ضحاک، یعنی مسکرانے والا۔ اب دیکھ لیں یہ ایک بیان کی ہے، یہ تفسیروں میں ہے۔ اسی طرح امام مسروق جو ہے ان کی والدہ کا بھی جو حمل تھا امام مسروق سے وہ بھی 9 ماہ سے کافی زیادہ تھا۔ تو بہرحال 9 ماہ سے کم بھی ہو سکتا ہے، 9 ماہ سے، لیکن عام جو روٹین ہے وہ 9 ماہ، عام روٹین جو ہے وہ کیا ہے؟ 9 ماہ۔ تو بہرحال وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ،
ان کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک خاتون ان کی شادی ہوئی، تو شادی ان کے اپنے ہی ایک خاندان میں ہوئی، جس طرح ہوتا ہے نا کسی کزن سے شادی ہو گئی، کوئی ماموں کا بیٹا، کوئی پھپھو کا بیٹا، کوئی اس طرح، تو رشتہ داروں میں شادی ہوئی اس عورت کی۔ اب جس وقت شادی ہوئی تو شادی کے ٹھیک 6 ماہ بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ جوہینہ قبیلے کی عورت تھی اور مرد بھی جوہینہ قبیلے کا تھا۔ تو جب بچہ پیدا ہو گیا نا تو اب وہ جو خامد تھا، اب اس کے ذہن میں نا کوئی بات آئی اور وہ آیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور ان سے آ کر انہوں نے یہ اپنا معاملہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری شادی کو ابھی 6 ماہ گزرے ہیں اور میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا وہ کس سینس میں بات کر رہا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا اپنا بچہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا جی بس میرے تو ذہن میں یہی بات ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے بارے میں حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو، جاؤ اس کو رجم کر دو، رجم کا حکم دے دیا۔ لیکن جب یہ بات نکلی اور یہ بات سیدنا علی تک پہنچی، سیدنا علی اس وقت مدینے میں موجود تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فوراً آئے اور آ کر جناب عثمان سے کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ نے اس عورت کے رجم کا حکم کیوں جاری کیا ہے؟ کہا 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جناب علی فرماتے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ الاحقاف میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، اور پھر ساتھ ہی سورہ لقمان کی آیت پڑھی، فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ تو کہتے ہیں 30 ماہ میں سے 2 سال نکالو باقی کتنے بچتے ہیں؟ یہ کنہوں نے جا کر مسئلہ بیان کیا ہے جی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فوراً گئے، جا کر کہتے ہیں نہیں عثمان آپ کا یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے اس فیصلے کو واپس لیں۔ لو حدیث میں یہ نہیں آتا ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً یعنی اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو فوراً پیغام بھیجا کہ جو اس عورت کو واپس لے کر، فوراً پیغام بھیجا کہ اس عورت کو فوری طور پر واپس لے کر آؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اب یہ روایت جو صحیح روایت ہے اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اور ویسے بھی جو میڈیکلی جو ہے نا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ 4 ماہ اور 20 دن کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے، 4 ماہ اور 20 دن کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کم از کم جو حمل کی مدت ہے وہ کتنی ہے جی؟ 6 ماہ، یہ کم از کم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور یہاں پر، ہمارے یہاں پر ایک گمراہ فرقہ ہے، گمراہ قسم کا طبقہ ہے، وہ
مثلاً وہ کہتے ہیں جی کہ علی جو تھے نا ان کے پاس جتنا علم تھا اتنا کسی کے پاس علم تھا. بھائی دیکھیں کسی ایک مسئلے کا کسی کو پتہ لگ جانا، اس مسئلے کا کسی دوسرے کو پتہ نہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے جی. یہ اس بات کی علامت ہے. کتنے ہی ایسے مسائل ہیں کہ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں احادیث کو کہ جہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کو بات نہیں نہ سمجھ آتی تھی، مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا، تو وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے سیدہ عائشہ کے پاس جاتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پھر ان کو مسئلہ سمجھاتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کئی ایسے مسائل کے اندر بڑے بڑے صحابہ جہاں پریشان ہو جاتے اور مسئلہ سمجھ نہ آتا تو ام المومنین مادر ملت سیدہ عائشہ وہ مسئلہ حل کر دیتی تھی. بات سمجھ آئی نا؟ تو کئی مسائل کا ایک بندے کو پتا ہوتا ہے دوسرے کو نہیں پتا ہوتا. ہو سکتا ہے کتنے ہی مسائل کا سیدنا عثمان کو پتا ہو سیدنا علی کو نہ پتا. آج بھی علماء کو دیکھ لیں، علماء کو چیک کر لیں کہ ایک عالم کو کسی ایک مسئلے کا پتا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور مسئلہ پوچھے وہ نہ جانتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں آن دی ہول مجموعی اعتبار سے صحابہ میں سے سب سے بڑے جو عالم تھے وہ جناب ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ. سب سے بڑے عالم کون تھے؟ ابو بکر صدیق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا ایشو اٹھا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، کون مسلمانوں کی خلافت کرے گا. یہ ایک بہت بڑا ہاٹ ایشو اٹھا اس وقت. اب مہاجرین کہتے تھے ہمارا حق ہے اور وہ جو دوسرے انصار تھے وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے. وہ اپنی قربانیاں بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی قربانیاں بیان کر رہے ہیں. یہ بات چلتے 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 جب سیدنا ابو بکر تک پہنچی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش کہ تمہارے بعد جو خلافت کا اور امامت کا جو سب سے زیادہ حقدار ہوگا وہ قریش خاندان کا فرد ہوگا. بس یہ بات سننے کی دیر تھی، انصار نے وڈرا کر دیا، انصار نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور ایشو کھڑا ہوا، ایک اور مسئلہ. اچھا وہ ایشو کیا تھا؟ وہ ایشو یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر کی جائے گی. بعض لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ آپ جہاں پیدا ہوئے تھے آپ کو تدفین کے لیے بھی وہاں لے جانا چاہیے، یعنی مکہ میں آپ کی تدفین ہونی چاہیے. اب یہ بات چلتی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تک جب یہ مسئلہ پہنچا وہ فرمانے لگے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں پہ فوت ہوتا ہے نبی کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. فوراً مسئلہ حل ہو گیا. میرے عزیز بھائیوں اس طرح کئی مسائل جہاں پر صحابہ کو نئی بات سمجھ آ رہی ہوتی تھی اب کیا کریں تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ مسئلہ چٹکی میں حل کر دیتے. تو پھر سب سے بڑے عالم صحابہ میں کون ہوئے؟ جی ابو بکر رضی اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو
قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے کس کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا؟ جی سیدنا ابو بکر صدیق۔ اگر علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عالم ہوتے اور ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو مصلی پہ کھڑا کرتے۔ تو یہ ایک لوگوں نے حدیث بنائی ہوئی ہے، یہ حدیث اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنے دھڑلے سے بولو اور اس قدر باوثوق طریقے سے بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننے پہ مجبور ہو جائیں۔ آج سارا میڈیا اسی بات پہ، جناب جی رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ من گڑت حدیث ہے، خود بنائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں پڑھ کے دیکھو وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ جب وہ انسان پہنچ جاتا ہے اپنی مضبوط عمر کو، اپنی پختہ عمر کو جب پہنچ جاتا ہے، اور وہ پختہ عمر کون سی ہے؟ آگے واو جو ہے، اس واو کو واو تفسیریہ کہتے ہیں، اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو تفسیریہ۔ ایک واو ہوتی ہے واو عاطفہ، ایک واو ہوتی ہے واو قسمیہ۔ واو عاطفہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب اس کے پہلے اور اس کے بعد دو یعنی کہ ارکان ہوں اور دونوں ہم بنا، میرے پاس زید آیا اور میرے پاس عمر آیا، اب یہ واو عاطفہ ہے جہاں اور معنی کیا جائے، اور جہاں پر معنی کیا جائے قسم والا، والعصر قسم ہے زمانے کی، اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو قسمیہ۔ لیکن یہ جو واو ہے یہ کون سی ہے؟ واو تفسیریہ۔ اس کا معنی کہ جو پچھلے لفظ کی آگے تفسیر بیان کرتی ہے۔ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، اور وہ پہنچ گیا انسان اپنی مضبوط عمر کو، فرمایا وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور وہ مضبوط عمر کون سی ہے؟ وہ ہے 40 سال۔ یہ آگے اس اشدہ کی آگے تفسیر ہے، اور وہ پہنچ گیا کس عمر کو؟ 40 سال کو۔ فرمایا قال، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور یہ 40 سال جو ہے نا یہ بھرپور جوانی کی عمر ہو، جہاں پورے جسم کی تمام قوتیں اپنے پورے جوبن پہ چلی جاتی ہیں اور اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی اپنے پورے عروج پہ چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس 40 سال کی عمر کو یعنی کمال کی عمر اور پوری بھرپور جوانی کی عمر کہا جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد آگے پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، اور اس کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انحطاط، یعنی پھر اس کے بعد آگے زوال ہے۔ کہتے ہیں نا ہر عروج را زوال است، یہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر عروج را زوال است، کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا پل کے اوپر چڑھتے ہیں، چڑھتے جاتے ہیں بالکل اوپر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے اترنا شروع۔ یعنی یہ 40 سال کی جو عمر ہے یہ بھرپور جوانی ہے، جس کو عنفوان شباب کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اس وقت وہ دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما
یہاں بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جائے نا تو اس کے بعد اس کو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے. یہ جو آگے دعا ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا. تو مجھے توفیق عطا فرما، توجہ ہے نا، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا. یعنی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں. کوئی عمل جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہو کوئی بھی نیکی انسان نہیں کر سکتا. ہم یہ جو اکثر پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھلا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، نیکی کرنے کی بھی قوت اللہ تو ہی عطا کرتا ہے، اور اے اللہ گناہ سے بچنے کی قوت بھی اللہ تو ہی عطا کرتا ہے. تیری توفیق کے بغیر نہ نیکی کرنا ممکن ہے اور نہ تیری توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن ہے. تو پھر کیا دعا کر رہا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا. یعنی میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا. میرے پیارے بھائیو، جب کوئی آدمی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو قرآن پھر یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا. میں تمہیں اور عطا کروں گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، قرآن نے کتنے خوبصورت الفاظ میں شکر گزاری کا بھی صلہ بتا دیا اور ناشکری کی سزا بھی بتا دی کہ شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا اور عطا کروں گا. اللہ. میرے بھائیوں، یہ ملک پاکستان ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت. تو اس نعمت کا اگر ہم کما حقہ شکر ادا کرتے، سمجھے نا، کما حقہ، اور اس کا کما حقہ شکر ادا کرنا کیا تھا بھلا؟ کہ اس ملک کے اندر ہم وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ والا نظام لے کے آتے. تو یہ تھا اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا. سمجھے نا؟ تو دیکھ لیں ہم نے وہ شکر ادا نہیں کیا کما حقہ، تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک پاکستان جو پوری زمین پر سب سے بڑی اسلامی مملکت کے طور پر ظاہر ہوئی، اس کا ایک بہت بڑا بازو سن 1971 میں کٹ گیا نا. میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا. یہ مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ناشکری کا نتیجہ ہے یا یہ شکر گزاری کا نتیجہ ہے؟ یہ ناشکری کا نتیجہ ہے نا. ہم نے اس ملک کے اندر یعنی قرآن اور حدیث کو، اسلام کو، لا الہ الا اللہ کو، محمد الرسول اللہ کو، اس کو نافذ کرنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے سزا دی ہے. فرمایا کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے انعام کی ہے میرے اوپر، وعلی والدی، اور جو تو نے انعام کی ہے میرے والدین پر. میرے والدین کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہوں ان کا اثر بھی تو اولاد پہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جی بہت پڑتا ہے.
ماں باپ کی بنائی ہوئی کوٹھی، ماں باپ کی بنائی ہوئی جائیداد آگے بچوں کے پاس آ جاتی ہے کہ یا اللہ میں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی، اور میں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین کو عطا کی۔ اور اس کے بعد وہ اپنی دعا میں یہ بھی وہ کہتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچنے والا انسان کیا کہتا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں۔ اب نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک ہی لفظ کے اندر اس نیک عمل کی ڈیفینیشن بیان کر دی کہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کبھی نیک عمل، جتنی مرضی تم اس کو یعنی کہ پبلکسٹی کرتے پھرو، جتنا مرضی اس کا شور مچاتے پھرو، یہ جی بڑا اچھا عمل ہے، یہ بڑا اچھا عمل ہے، جب اس کو اللہ ہی پسند نہ کرے تو وہ کبھی نیک عمل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ ذرا اپنی انگلی پہ ہاتھ رکھیں۔ نمبر 1، جو صحیح عقیدے کے ساتھ کیا جائے، کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی نیک نہیں ہے۔ نمبر 2، کہ وہ عمل کرنے والے کا طریقہ ٹھیک ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ والا ہو۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ نمبر 3، اس کی نیت ٹھیک ہو، اللہ کی رضا، ریاکاری نہ ہو۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ عمل اللہ کو پسند ہوگا، اور جب وہ اللہ کو پسند ہوگا تو وہ نیک عمل ہوگا، وہ نیک عمل ہوگا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ تو نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ مختصر جواب، جو اللہ کو پسند ہو۔ اگلا سوال کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ جو صحیح طریقے کے، صحیح عقیدے کے ساتھ کیا جائے، صحیح طریقے کے ساتھ کیا جائے، اور صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اب ایک آدمی کہے جی میں یہ عمل جتنا مرضی خرچ کرتا رہے، میرے بھائیوں کوئی بدعت والا عمل اللہ کو پسند ہے جی؟ بدعت والا، بھئی اس پر اللہ کے رسول کا طریقہ ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کو کبھی پسند نہیں۔ تو جب وہ اللہ کو پسند ہی نہیں تو وہ عمل صالح ہی نہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ایک مثال دے دوں میرے بھائیوں، یہ جو 12 ربیع الاول کو جشن ولادت مصطفیٰ منایا جاتا ہے، اس کے اوپر جتنا بھی کوئی خرچ کر لے، جتنا بھی شور ڈال لے، لیکن یہ عمل، یہ چونکہ اللہ کے رسول کے طریقے والا نہیں ہے تو لہٰذا یہ کبھی بھی عمل صالح نہیں ہے۔ تو جب وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ یا اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو تجھے پسند ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ یہ یاد رکھنا کہ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہو۔ اور اللہ کو پسند کون سا عمل ہوتا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو۔ فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یا اللہ تم میرے لیے میری اولاد میں، میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ میرے لیے میری اولاد میں کیا کر دے؟ اصلاح فرما دے۔ یعنی میری اولاد کی اصلاح ہوگی تو اس کا مجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل جو ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، اور ایک نیک اولاد جو چھوڑ جائے، اور ایک اس کا کوئی علمی کارنامہ جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ 3 ایسے عمل ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں
مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، کوئی بھائی بس اتنا بتا سکتا ہے کہ بر الوالدین کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے بر الوالدین؟ جی